السلام علیکم 7 کلاس ہسٹری کا یہ 3rd لیکچر ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے لاہور ریزولیوشن کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرارداد لاہور کو پیش کرنے کا پس منظر کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو آکوپیشن آف برٹش اوور سب کانٹیننٹ، کہ جب بر صغیر پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا، وہاں آ کر حکومت کرنی شروع کر دی، تب جو ہے ہندوز اور مسلمز انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے جو ہے ایفرٹ سٹارٹ کر دی کہ اپنی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے۔ پھر علامہ اقبال نے الہ آباد ایڈریس 1930 میں پیش کیا، جس میں مسلمانوں کو جو ہے متحد کیا کہ وہ اپنے الگ وطن کے لیے باقاعدہ طور پر جدوجہد سٹارٹ کریں۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ان علاقوں کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنا دی جائے۔ اس طرح سے ایک باقاعدہ طور پر الگ وطن کے لیے جدوجہد کا ان کا جو ہے سٹارٹ ہوا۔ جی، آج کی ہم نے جو ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے ریزولیشن قرارداد جسے کہتے ہیں۔ A firm decision to do or not to do something، کسی کام کو کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے مضبوط ارادہ کر لینا، کہ پکا ارادہ کر لینا کہ ہم نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، تو اس کو ریزولیشن کہتے ہیں۔ The annual decision of All India Muslim League was held from 22nd March to 24 March 1940 under the presidentship of Quaid-e-Azam at Minto Park, Lahore, in which a large number of Muslims participated۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 22 مارچ سے 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی، جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ منٹو پارک جو کہ پنجاب کے دل لاہور کے اقبال پارک کو کہا جاتا ہے، اس کا یہ پرانا نام منٹو پارک تھا۔ قائد اعظم نے تمام جو مسلمان تھے سب کانٹیننٹ کے، ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور الگ ملک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح سے قائد اعظم کی زیر صدارت تمام مسلمان الگ وطن حاصل کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ In the words of قائد اعظم، Hindus and Muslims belong to two different religions۔ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے اور ہندوؤں کا ہندو مت، تو یہ دونوں اپنے اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں۔ فلاسفیز انداز فکر، سوچنے سمجھنے کا انداز، کہ دونوں قوموں کے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ سوشل کسٹمز اینڈ لٹریچر، سماجی روایات، تہذیب و تمدن، رسم و رواج، کہ دونوں کی روایات جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کی بنا پر یہ زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ They neither intermarry nor interdine, and indeed they belong to two different civilizations۔ نہ وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی دعوت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنا ایک علاقہ، اپنا وطن اور اپنی ریاست چاہیے تاکہ وہ ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے رہ سکیں۔ which are based mainly on conflicting ideas and conceptions، جو متضاد نظریات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ جب آپ کے خیالات کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ ان دونوں قوموں کے بھی جو خیالات تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ جس طرح ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح سے گائے ہو گئی ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن جو ہندو ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنفلکٹس ہیں، یہ جو تضادات ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ وہ زیادہ دیر تک ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بہت سی باتوں میں ان دونوں قوموں کا اختلاف ہے۔ Their concepts on life are different۔
ان کے زندگی کے تصورات بھی مختلف ہیں. کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا زندگی کا مقصد اور ہے. ہندوؤں کی عبادت جو ہے وہ اور طرح سے ہوتی ہے، وہ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے زندگی کے جو ہیں تصورات وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. یہ بات واضح ہے کہ ہندو اور مسلمان تاریخ میں جن سے متاثر ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ان کی سورس آف انسپائریشن اور ہے اور ہماری سورس آف انسپائریشن ان سے مختلف تھی. جو ہندو ہیں ان کی عبادت کرنے کی مختلف چیزیں ہیں، جن میں وہ سام کی بھی پوجا کرتے ہیں، اس کی وہ بنا کے مورتی اس کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، وشو ان کے مختلف خدا ہیں جن کو وہ خدا مانتے ہیں. تو اس طرح ان کی سورس آف انسپائریشن اور ہے، اور ہماری مسلمان جو ہیں ان کی سورس آف انسپائریشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک ہے. ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں قومیں کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. جب یہ ساری ریزنز انہوں نے کیوں دیں؟ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی بتانی پڑتی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں آپ اس قوم کے ساتھ یا آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. اس وجہ سے قائد اعظم نے اپنے خطبے میں جو ہے اینول سیشن ہوا، اس میں یہ تمام ریزنز بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر انہیں ایک الگ ملک چاہیے. یہ تمام جو تھی کہ ان کا ریلیجن مختلف تھا، ان کے کسٹمز ہمارے سے مختلف تھے، ان کی زبان ہمارے سے مختلف تھی. یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے جہاں پر ہم اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں. جی یہ آپ کی ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ نے جو بک ریڈنگ کرنی ہے. اب میں آپ کو اس کا آبجیکٹیو مارک کروا دوں. اینول سیشن، یہ جو آپ کے آبجیکٹیو ورڈز ہیں اس کو بلاک میں کیا گیا ہے، اور جو ڈکٹیشن ورڈز ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اینول سیشن 23 مارچ ٹو 24 مارچ 1940 منٹو پارک. اس پیج کے یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں. یہ آپ کے جو ہیں فل ان دا بلینکس کی فارم میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کوشچن کی فارم میں بھی، اور ڈکٹیشن ورڈ آپ کا پریزیڈنٹ شپ ہے. یہاں یہ آپ کے اس پیج کے آبجیکٹیو اور ڈکٹیشن. ہندوز اینڈ دا مسلمس آبجیکٹیو ہے. ریلیجنز، سوشل کسٹمز، لٹریچر، سویلائزیشن. یہ جہاں تک ہم نے ریڈنگ کی ہے یہ اس میں سے جو آپ کا آبجیکٹیو ہے یہ آپ کا بلینکس کی فارم میں آئے گا، اور آپ کا جو ہے شارٹ کوشچن کی فارم میں بھی آ سکتا ہے. اور ڈکٹیشن ورڈز ہیں فلاسفیز، لٹریچر. یہاں تک یہ آپ کے آبجیکٹیو اور ڈکٹیشن میں نے آپ کو مارک کروا دیے ہیں. یہ آپ نے فل ان دا بلینکس کی فارم میں اپنی شیٹ پر لکھنے ہیں، اور جو ڈکٹیشن ورڈز ہیں کسی سے بھی کہہ کے آپ نے وہ جو ہے اپنے گھر میں کسی سے بھی کہہ کے انہیں کہیں کہ یہ آپ کو ڈکٹیشن ورڈز بولیں اور آپ نے یہ زبانی لکھنے ہیں. اللہ حافظ.